اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ آج بہت سارے لوگوں کے کہنے کی بنا پر ایک ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اس لیے کہ 20واں روزہ جب ہو جائے گا آپ کے حساب سے، تو آپ کو مسجد میں سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف جہاں بھی جو بیٹھ رہا ہے، گھر میں ہے یا باہر، عورتیں گھر میں، مرد مسجد میں، تو 20واں جب روزہ ہوگا، اس کے سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا ہے، نیت کر لینی ہے۔ اس لیے آج اس ٹاپک کو چنا ہے، اور امید ہے کہ آپ اسے بھی غور سے سماعت کریں گے کہ اس سال اگر نہیں بیٹھ پائے تو زندگی میں کبھی بیٹھنے کا موقع مل گیا تو ضرور بیٹھیے گا۔ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، آج کی کلاس کے اندر یہی۔ پہلے برکت کے لیے آیت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اعتکاف کا بھی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ آپ کے لیے ذکر ہے۔ ویسے تو اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جگہ پہ، لیکن آپ جو اعتکاف بیٹھتے وہ یہ آ گیا۔ تو وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرنا، بیویوں سے الگ رہنا ہے، ہر طرح سے الگ رہنا ہے۔ ویسے روزے میں تو آپ بات کر سکتے، ساتھ رہ سکتے، تو یہ ہے کہ یہ ذرا چھونے سے اسے الگ ہے، ڈیٹیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، در حالے کہ آپ اعتکاف میں ہوں، فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں، ٹھیک ہے؟ اب گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے؟ یہ لغت میں جب آپ جائیں گے تو ایک معنی ہوتا ہے لفظ کا جو ڈکشنری میں ہے، لیکسیکل میننگ جو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی اصطلاحاً ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کو کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صلاۃ کا معنی ایک ڈکشنری میں ہے، جو ڈکشنری میں ہے وہ آپ کے ہاں اصطلاحاً نہیں آ رہا، تو اصطلاحاً اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کا ڈکشنری میں ایک معنی ہے، اصطلاحاً اس کا معنی اور ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ تو سیم اعتکاف جو ہے، اس کا اصطلاحاً معنی کیا ہے؟ اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے اسٹیئنگ ان اے ماسک، مسجد میں ٹھہرنا، ویئر جماعت از آفرڈ، جہاں جماعت جو ہے وہ 5 ٹائم ادا کی جاتی ہے، فار ڈیووشن اینڈ پریئرز از کالڈ اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس سے لگاؤ، اس کے قرب کے حصول کے لیے جو ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں آپ تنہائی میں بیٹھ جاتے ہو، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ عام ہے اس کا مفہوم۔ اب اعتکاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی بندے نے نظر مانی کہ میں 3 دن اعتکاف رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ کسی نے کہا میں 4 دن اعتکاف بیٹھوں گا، یہ واجب ہے، آپ نے نظر مانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار کرنے سے پہلے نظر مانی تھی، تو حضور نے فرمایا پورا کرو۔ تو یہ ہے واجب، جب آپ نظر مان لیں کسی، آپ کا کوئی کام ہو جائے، پھر آپ کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے، جتنے دن آپ نے اعتکاف مانا روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور مسجد میں آ کر آپ کو اعتکاف بیٹھنا پڑے گا، یہ ہے واجب۔ دوسری اعتکاف کی قسم ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،
وہ ماہ رمضان المبارک کے 20ویں کو سنسٹ سے پہلے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور جب چاند نظر آتا ہے تو ہم وہاں سے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ. علی الکفایہ ساتھ کیا ہے؟ وہ علی الکفایہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر ایک بندہ بیٹھ گیا تو سارے چھوٹ گئے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سارے پھنس گئے. یہ ہوتا ہے علی الکفایہ. جب آپ جنازہ پڑھنے لگتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کفایہ کا لفظ استعمال کرتے ہو نا آپ. تو وہ کفایہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی کفایت کر جائے گا، ایک بندے نے بھی اگر اس علاقے سے پڑھ لی. تو آپ جتنے سن رہے ہو، آپ کی جو محلے کی مسجد ہے وہاں سے ایک بندہ بھی اگر بیٹھ گیا 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اور اٹھا جا کے، تو سب کی طرف سے مل گیا، ہو گیا. کوئی نہ بیٹھا، مسجد خالی رہ گئی تو سارے پھنس گئے. ٹھیک ہے، یہ نارمل حالت میں حکم ہوتا ہے. مجبوری جب ہو جائے نا تو یہ سب یاد رکھیے گا. مجبوری کے وقت مسئلے نہ پوچھا کرو. مجبوری کے وقت ایک ہی مسئلہ چلتا ہے، مجبوری. اللہ تعالیٰ کسی پہ تکلیف نہیں ڈالتا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آسانی دے، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو مجبوری میں پھر ایک ہی مسئلہ چلتا ہے، مجبوری، باقی کچھ نہیں چلتا. پھر تو آپ کی طاقت جہاں تک ہوتی ہے پھر اس مسئلے کو کیا کریں. اب تیسری قسم جو ہے وہ ہے اعتکاف نفل، مستحب بھی کہتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے اعتکاف کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے پڑھا نویت سنت الاعتکاف. دعوت اسلامی والے پڑھتے ہیں نا، وہ تکبیر شروع کرنے سے پہلے شروع کروا دیتے ہیں، سب بول لیجئے نویت سنت الاعتکاف. ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں وہ؟ کہ جتنی دیر آپ مسجد میں پھر رہیں گے آپ اعتکاف کی حیثیت سے رہیں گے، کہ آپ نے اعتکاف کی نیت کر دی. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں کہلواتے ہیں یا کیوں کہنا چاہیے؟ مسجد میں انٹر ہوتے ہی پڑھ لینا چاہیے دعا پڑھنے کے بعد نویت سنت الاعتکاف. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں سونا حرام ہے، مسجد میں کھانا حرام ہے، مسجد میں پینا حرام ہے، سونا حرام ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، سرائے نہیں ہے. تو اب کس صورت میں حلال ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے پڑھ لیا نویت سنت الاعتکاف. اب آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی کھانے کو چیز دے رہا ہے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں. یہ سب لوگ سن لیجیے، بلکہ بچوں کو پکا یاد کروا دیجیے، گناہ نہ ہو. تو یہ اب جب تک آپ مسجد میں رہیں گے وہ اعتکاف ہے. جو ہی آپ مسجد سے نکلے اعتکاف ختم ہو جائے گا اسی وقت. یہ ہے اعتکاف مستحب یعنی نفل. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ ہماری گفتگو باقیوں پہ نہیں ہے، ہماری گفتگو اب چل پڑی کہ یہ جو 20ویں روزے سورج ڈوبنے سے پہلے لوگ آ جائیں گے، اس کے لیے آپ تیاری صبح سے کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ کچھ آئمہ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھ گئے تھے، اس لیے 20 آپ کو فجر کے بعد بیٹھنا چاہیے. نہیں، میں نے شاید کسی لیکچر میں کہا ہو کہ حدیث کی روح کو اگر کوئی سمجھا ہے امام تو وہ امام اعظم سمجھا ہے. کیونکہ جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ 28,000 گھنٹے بات نہیں پیچھے کرتا آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے. اس نے بات کرنی ہوتی ہے، یا وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے اس بات کو، یا اگلے وہاں بیٹھے ہوئے موجود سمجھتے ہیں، دوسرا نہیں سمجھے گا. کتنے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ وہ میں بولتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ نیا ہے، لیکن سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس نے اس جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملایا ہے. نہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فجر کے وقت آپ نے خیمے لگا دی، تو فجر کے وقت جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے. نہیں، فجر کے وقت یہ ہے کہ آپ تیاری کریں. آپ آ کر مسجد میں کون سی جگہ میں آپ نے بیٹھنا ہے، آپ آئیں تو حضور نے خیمے لگوائے تو آپ آ کر وہاں پردہ لگائیں. یہ اصل ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث آپ کو ملے گی، کتاب الاعتکاف، مسلم شریف سے آپ نے نکالنا ہے. اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ وانه امر بخبائه فضرب اراد الاعتکاف فی العشر الاواخر من رمضان. اب ہمارے امام نقطے تک پہنچ گئے، تو یہ تیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے فجر میں بیٹھنا ہے، آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جانا ہے. تو جو لوگ پردے لگاتے ہیں، آپ کو پردے کی اصل مل گئی، یہ حدیث اصل ہے تو آپ پردہ لگا سکتے ہیں، تو تیاری کریں گے. اب
مردوں نے جو بیٹھنا ہے وہ بیٹھیں گے مسجد میں. کون سی مسجد میں؟ جہاں 5 وقت با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈھیروں اختلاف ہیں، لیکن اختلاف آپ کو تو نہیں بتانے نا، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے. ہمارا امام یہی فرماتے ہیں جہاں جماعت ہوتی ہے 5 وقت کی، وہاں آپ جا کے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. تو آپ اعتکاف جو ہے وہاں بیٹھیں گے. عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ عورتیں اعتکاف جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھیں گی. عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. اب کسی نے یہ حدیث پڑھی، اب ذرا حدیث سنیے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ گوگل سے بندہ علامہ نہیں بنے گا. نو نو نو، پاگل ہو سکتا ہے کیونکہ گوگل ساری چیزیں دے دے گا، وہ پاگل بن سکتا ہے، علامہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ نتیجہ اسے کہاں سے ملے گا؟ وہ استاد دے گا. اسی طرح آپ کتابوں کے تراجم پڑھ کر علامہ نہیں بن سکتے. اب حدیث ذرا سنیے گا، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث بھی ایک ہی ہے. اب آپ ذرا نتیجہ نکالیے گا. حدیث کیا ہے؟ یہ باب الاعتکاف میں ہے. فَأَمَرَتْ زینب بِخَبَائِهَا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگوانے کا کہا تو حضرت زینب نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دے دیا کہ میرا خیمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے جیسا لگا دیں. فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ازواج نے بھی خیمے ساتھ لگا دیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے. مسلم سے حدیث سن رہے ہیں نا آپ؟ دوسری ازواج نے بھی خیمے لگا دیے. فَضُرِبَ، جب وہ سارے لگ گئے، فَلَمَّا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ناظرہ، آپ نے جب دیکھا کہ یہ ازواج نے بھی خیمے ساتھ ہی لگا دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے خیمے اٹھوا دیے. کھول دو سارے خیمے. حضور خود بھی اعتکاف نہیں بیٹھے. سن رہے ہیں آپ؟ حضور خود بھی اعتکاف نہیں بیٹھے. وَتَرَكَ الْاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالَ. اب وہ بیٹھنے کا ارادہ تو کر چکے تھے آپ، تو جب چیز کا ارادہ کر دیا ہے تو اب اس کی قضا تو ہوگی. لیکن آپ نے خیمے کیوں کھڑوائے؟ اس لیے کہ ازواج عورتوں نے بھی 7 خیمے لگا دیے تھے. تو مسلمانوں، نہ ان جیسی عظیم پاکیزہ پاک دامن عورتیں ہیں جیسی نبی کی ہیں، اور نہ ان جیسے بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اصول بنا دیا گیا کہ مسجد میں عورت اعتکاف نہیں بیٹھے گی. اب ایک مولوی نے شرارت بازی کی، اب اس نے حدیث پڑھ لی، انہوں نے بھی خیمے لگائے تھے، عورتوں کو پرمیشن دے دی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی، اور عورتیں اعتکاف بیٹھ گئیں. وہ چاند جو ہے وہ بجائے اگلے دن، آخری جس دن تاریخ تھی وہ اس سے پہلے نظر آ گیا. اب کیا ہوا پھر؟ تو میری عادت نہیں ہے، میں گفتگو مزید نہیں کرنا ہے. میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت کے الٹ جب بھی کرو گے تو نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ یاد رکھو. تو اب بھی عورتیں مسجد میں بندوں کے برابر آنا چاہتی ہیں. ابھی تو امریکہ میں پردے اکھڑوا رہے ہیں نا جی کہ برابر، بلکہ مولوی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے پارٹیشن بھی ہٹا دو. پہلے پارٹیشن ہٹے گی، پھر عورتیں برابر میں آ جائیں گی. جب برابر میں آ جائیں گی نتیجہ تم بھگت لینا. ہم چاہے قدیم ہیں، جو کچھ ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ عبادت خانے میں عبادت کرنے آتے ہو تو کنسنٹریشن چاہیے ہوتی. ابھی آپ کی مسجدیں خالی ہیں اور آپ جب نماز پڑھتے ہو تو یا تو تم والمارٹ پہنچے ہوتے ہو، یا تم اپنے آفس میں پہنچے ہوتے ہو، یا تم اپنے گھر کے کام کر رہے ہوتے ہو. پوری نماز کے اندر انسان نماز میں نہیں ہوتا. کب باہر ہوتا ہے؟ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولوی صاحب کہتے ہیں تب وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے. ابھی اور چیزیں مسجد میں نہیں ہیں تو کنسنٹریشن کا یہ حال ہے. تو جو دنیا کو پوری کو اٹریکٹ کر رہی ہے، جس کو اٹریکشن کے لیے استعمال کر رہی ہے پوری دنیا، اور اس کو دین سے ہٹا رہی ہے، وہ جب سامنے ہوگی تو مجھے بتاؤ کنسنٹریشن تمہاری کہاں آئے گی؟ تو مسلمانوں کچھ حقیقت کو تسلیم کر لیا کریں، ایسے عقل پہ پردے ڈال کے نہ بیٹھ جایا کریں. تو یہ میں نے جو حدیث مسلم شریف کی پڑھی ہے، تو عورت اعتکاف مسجد میں نہیں بیٹھے گی. حضور نے خیمے کھلوا کر یہ بتلا دیا کہ نہیں، کہ منافق لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں، گاؤں والے لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں، عورتوں کو حاجات کے لیے بار بار جانا پڑے گا. ایک عجیب سلسلہ جو ہے وہ کھل جائے گا. تو مسلمانوں کچھ باتیں کھل کے نہیں کرنے والی ہوتی، لیکن آپ تھوڑی سی اس پہ تھنکنگ کر لیا کریں. سوچ لیں کہ جس ادارے میں جہاں یہ یکجائیت ہے وہاں کیا کیا ہے. کوئی سارے ولی اللہ نہیں ہوتے. کیا ساری بی بی مریم ہوں گی؟ ساری عورتیں بی بی فاطمہ ہوں گی؟ تم سارے غوث اعظم ہو؟ نہیں. تو پھر تو اس لیے اصول بنا دینا چاہیے تاکہ سب پہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اب سن لیجیے آپ، اعتکاف جو ہے
مرد بیٹھے گا یہاں، عورت کہاں اعتکاف بیٹھے گی؟ عورت کیا کرے گی؟ زیادہ تر امریکہ میں یا امیر لوگ جو ہیں، پاکستان میں ایسا رواج نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں کم ہے ذرا، لیکن جو لوگ یہاں امریکہ میں ہیں وہ تو بیچارے الگ سے ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، وہ اسی کمرے میں عورت مختص ہو جائے گی، جس جو بیویاں سن رہی ہیں وہ سن لیں۔ آپ نے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر جو کمرہ آپ نے مسجد بنایا ہوا ہے، یہاں اکثر بندوں کے گھروں میں میں نے دیکھے ہوئے ہیں کمرے، اس کمرے کو جو عبادت کے لیے مختص ہے وہ عورت وہاں جا کر بیٹھ جائے گی، 20ویں روزے کے سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کے وقت بیٹھ جائے گی، اچھی طرح شاور لیں، خوشبو لگائیں، اور آپ کے وہ دن جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے دن ہوں، وہ لگا کے اب آپ نیت کریں، تو نیت آپ نے کرنی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اعتکاف، یہ میں کر رہی ہوں۔ حضور کی ازواج بھی اعتکاف بیٹھتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ اعتکاف جو ہے وہ جاری رہا۔ اب سن لیجئے، عورتیں کہیں گی کہ ہمیں حدیث چاہیے کہ عورتیں اعتکاف بیٹھتی تھی، میں پھر مسلم شریف سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آخری جو 10 ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اوجل ہو گئے، چلے گئے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف بیٹھتی تھی، حدیث مل گئی مسلم شریف سے، تو آپ کی ازواج بیٹھتی تھی، اس لیے عورتیں بھی اعتکاف بیٹھیں گی اگر ان کے پاس وقت ہے۔ اب جب وہ اعتکاف بیٹھ گئی، انہوں نے نیت کر لی کہ ہم نے 10 دن اعتکاف جو ہے وہ بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ وہ جتنے دن بیٹھیں گی وہ نفل ہوگا، یہ سنت موقدہ کفایہ جو ہے یہ آپ کو 10 دن ہی بیٹھنا ہے، 20ویں روزے سن سیٹ سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا ہے، اور جب چاند نظر آئے گا تو آپ نے اٹھنا ہے۔ اب ان عورتوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں خاص جگہ نہیں، جیسے ہمیں پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں وہاں تو جگہ ہی بڑی کم ہوتی ہے، وہ کیا کریں گی؟ وہ اس طرح کریں گی کہ گھر کا ایک کمرہ جہاں آمد و رفت نہیں ہے، اس کے کارنر میں جگہ کو اونچا کریں گی، نیچے پھٹا رکھ لیں گی، یا کوئی ایسی چیز رکھیں گے جس سے جگہ تھوڑی سی بلند ہو جائے، اس جگہ کو وہ مختص کر لیں گی، اس کے ارد گرد وہ پردہ لگا لیں، اس جگہ پہ وہ بیٹھ جائیں گی، اب انہوں نے عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ بڑے دھیان سے غور سے سنیے گا، لوگ یہ کہتے ہیں او جی جناب گرمی بڑی لگتی ہے تو پھر ہم شاور لے لیں، یہ اعتکاف کرنے والا شاور نہیں لے گا بلا وجہ، وہ جی گرمی ہے تو پھر کیا کریں، یہ کیا دلیل ہوئی؟ یہ بلا وجہ کا لفظ سمجھ رہے ہیں آپ، کہ یعنی جب فرض ہو جائے گا تو وہ شاور لے گا، یہ مزے لینے کے لیے وہ سردی گرمی کے لیے جا کے وہ شاور نہیں لے گا، او جی پسینہ بڑا آتا ہے بدبو بڑی آتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، میں اس پہ زور دے رہا ہوں اس بات پہ، یہ 2 ہی دلیلیں ہیں، پسینہ بڑا آ جاتا ہے اور گرمی بڑی لگتی ہے، تو اس طرح تو پھر وہ بندے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 85 86 کے اندر جون کے روزے، ابھی بھی جون کے گزرے، میں نے امریکہ میں بھی رکھے ہیں، کتنے لمبے روزے تھے۔ اب ایک بندہ کہ جی مجھے بڑی پیاس لگتی ہے میں پانی پی لوں، کیا مطلب ہوا؟ روزہ بڑا لمبا ہے، گرمی بڑی شدید ہے، جون کی گرمی ہے، میں نے 10 گھنٹے کام کیا، میں پانی پی لوں؟ تو جو اسلام نے مقرر کر دی یہ چیز، اعتکاف جو تم بیٹھے ہو وہاں تم بن سور کے بیوٹی پارلر نہیں کھولنا، وہاں دیوانہ بن جانا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، جی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں اعتکاف بیٹھتے تھے، ہر نبی تقریباً، چاہے ہمارے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا پورا وجدان کہتا ہے کہ جن کی دلیلیں ہیں وہ بھی، اور جن کی دلیلیں ہم تک نہیں پہنچی، ہر نبی اعتکاف بیٹھا ہے۔ جی اعتکاف جو ہے یہ ایک تدبر اور تفکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اسپیشلی آرڈر دیا گیا ہے، قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، بیتیا للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو صاف کرو ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں اور جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں لوگ خانہ کعبہ میں آ کے اعتکاف بیٹھتے تھے۔ یہ سیکلوشن جو ہے، یہ سائڈ پہ جس کو چلہ بھی کہتے ہیں آپ لوگ، اولیاء کرام بھی بیٹھتے ہیں، وہ یہ اعتکاف کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ تدبر اور تفکر ہوتا ہے، انسان غور کرتا ہے۔ تو یہ اعتکاف آپ کو ہر مذہب میں ملے گا، یہ اعتکاف کی قسمیں جو ہیں یہ آپ کو پرانے ادوار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا،
اور پھر 40 راتیں پورے کی. آج میں جو تراویح میں تلاوت کر رہا تھا اس میں یہی تھا بھائی وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا اعتکاف ہوا آپ کا. 40 رات آپ نے روزے بھی رکھے، آپ نے عبادت بھی کی. پہلے 30 تھے، پھر 10 اور بڑھا دیے گئے. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کتاب دی گئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے نا، تو اعتکاف ہی تو بیٹھتے تھے وہاں. کھانا لے جاتے تھے، کبھی 3 دن، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن. واپس آگے کھانا لے کے پھر چلے جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہاں بیٹھا کرتے تھے اعتکاف. ورقۃ بن نوفل جن کا میں بیان کر چکا سٹوری، وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں جا کر ان کے ساتھ. تو یہ اعتکاف جو ہے نئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس کو خوبصورت بنا دیا گیا کہ آپ لوگ ایک تو ماہ رمضان المبارک، اوپر سے آخری 10 دن، اور پھر مسجد کے اندر. اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ لو سن لو. سب سے ٹاپ کا اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتکاف بیٹھنے والے کی لیلۃ القدر چھوٹ نہیں سکتی. یہ اس سے بڑھ کر اور فائدہ کیا ہوگا؟ 84 سال 4 مہینے اس کو جو عبادت کا ثواب ملنا ہے وہ رات اسے مس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رات انہی آخری 10 دنوں میں ہے. تو اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے وہ مووی تو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ فضول بات تک نہیں کر سکتا، وہ کسی سے فضول بول نہیں سکتا، وہ سیل کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے گا، وہ صرف گفتگو کرے گا تو مسئلے کی گفتگو کرے گا. اس کے ساتھ کوئی، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر جب میں خطیب تھا، ہمارے اکثر اعتکاف کا بیٹھنے والے وہ جو ہی روزہ کھلتا تھا اس کے بعد باہر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، وہ وضو کی جگہ کے اوپر. وہ میں کہا اللہ کے بندو تمہارا تو اعتکاف ہے، بھائی سگریٹ پی کے چلے اندر. آپ جانتے ہو کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ریسٹ روم میں گئے ہیں، یہ پاکستان اور انڈیا اور ان علاقوں کے لوگ سن لیں، آپ ریسٹ روم میں، ریسٹ روم مسجد نہیں ہے، ریسٹ روم میں آپ گئے، آپ نے وہ جو رفع حاجت کی، اس کے بعد واپس آئے، آگے سے آپ کو ایک بندہ مل گیا، وہ آپ سے بات کرنے لگ گیا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. میرا خیال ہے یہ کسی بندے کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ریسٹ روم میں کھڑے ہو کر 15-15 منٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ریسٹ روم سے باہر آیا ہے اور اس نے باتیں شروع کر دی ہیں، اب اس کا یہ، کیونکہ اس کو رفع حاجت کا جو اجازت دی گئی ہے وہ صرف اس کو ضرورتاً اجازت دی گئی ہے، تو اس ضرورت سے ہٹ کر اس نے اگر کوئی حرکت کر دی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اس لیے یہ سگریٹ پینا، ریسٹ روم کے باہر وضو خانے پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہنا، اس کا بہت خیال رکھیں. تو آپ جب مسجد میں آ گئے، اسی لیے بی بی بھی جب اعتکاف بیٹھے گی وہ صرف جائے گی جو اس کو ضرورت ہے. اب یہ کچن اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھے جی میں میرے میاں رکو آج میں کھانا پکا کے پھر اعتکاف بیٹھوں گی، نہ، وہ اب نکلے گی نہیں وہاں سے باہر. ہاں کوئی بہت ضروری چیز ہے ان کے بچوں کے لیے ہے یا خاوند کے لیے ہے جو وہ ان کو مل نہیں رہی، تو وہ آواز دے سکتی ہے، اس کو بھی شارٹ کر کے بتلا سکتی ہے کہ یہ ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتی. آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے، آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، آپ کو فقہ کے مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے. مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ دوسروں کو پڑھا اور سمجھا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ اپنا منہ ڈھانپ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی برا ہے. بالکل خاموش ہو جانا یہ جائز نہیں ہے. وہ بولے لیکن فضول نہیں بولے. جی، عبادت سمجھ کر خاموش ہونا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں مکروہ ہے ہمارے اسلام میں. وہ بولے، گفتگو کرے، لیکن دوسرے کو قرآن سکھائے، دوسرے کو مسائل سکھائے، تدبر اور تفکر کرے. یہ تدبر اور تفکر ہم سے چھن گیا. تو اعتکاف کے اندر کیا ہوگا؟ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر روزانہ آپ رات کو عبادت کریں گے، تو یہ اعتکاف بیٹھنے والے 84 سال 4 مہینے والی رات جو ہے وہ کبھی مس نہیں ہوگی، اور پھر اوپر سے ان کی تہجد مس نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہوا، وہ تہجد جو ہے وہ ضرور کرے گا، تہجد مس نہیں ہوگی. پھر جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی پہلی صف مس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سب سے پہلے وہ مسجد کے اندر ہے. وہ جو ہی پہلی صف میں آئے گا، اذان خود دے گا، وہ اقامہ کہنے کی کوشش کرے گا، اس کو تکبیر اولا مل جائے گی، اس کی کوئی جماعت مس نہیں ہوگی. اللہ اکبر جل شان ہو، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ یہ ہیں اعتکاف کے فائدے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کو مسجد کی صفائی کا موقع مل گیا، اس کو زیادہ عبادت کا موقع مل گیا. اور اعتکاف والے کو کیا فائدہ ہوا؟ سارے لوگ چلے گئے لیکن اعتکاف والا بیٹھا رہا. سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن وہ خدا کے در پہ بیٹھا. مالک، میں نے اپنی بیوی چھوڑی، میں نے اپنے بچے چھوڑے، میں نے اپنا بزنس چھوڑا، میں نے اپنا کام چھوڑا، میں نے اپنی دنیا کی چیزیں چھوڑی،
میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. مالک میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پہ آ گیا ہوں. میں تیرے در پہ بھکاری کی طرح بیٹھ گیا ہوں اللہ. جس طرح کوئی ضرورت مند کسی بڑے کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے کہ میں جاؤں گا تب جب تم مجھے دو گے, تو بالکل اعتکاف پہ بیٹھنے والے کی یہی سچویشن ہوتی ہے. وہ روز یہی کہتا ہے مالک سب چلے گئے, مسجد سے سب چلے گئے, اپنے گھروں کو, اپنے بچوں میں چلے گئے, اپنی بیوی کے پاس چلے گئے, اپنے کھانے کھانے چلے گئے. مالک میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے در پہ بیٹھا ہوں. آج میں جاؤں گا تب ہی اب تیرے گھر سے جب تو میری آرزو کو پورا کرے. تو جب دوسرا بندہ عام پورا کر دیتا ہے تو اللہ پاک کیوں نہیں پورا کرے گا؟ تمہارے فائدے کے لیے ہوگا تو ضرور پورا ہوگا. اب ذرا سن لو اعتکاف کا فائدہ کیا ہے. یہ میری بہنیں جو بیٹھتی ہیں, اب تو لاک ڈاؤن تو ویسے ہی اعتکاف ہے, اس کو تو مذہبی طور پہ اعتکاف کا نام دے دینا چاہیے کہ جتنا اندر بندش ہوئی پڑی ہے. آپ تو منہ پہ بھی وہ بھی بات بھی نہیں کر رہے. میں ڈرتا کھانسی نہیں کرتا, حالانکہ مجھے اس سیزن میں کھانسی فل لگتی ہے. میں کھانسی کریں بولے نیمی صاحب کو اٹھا کے باہر لے جاؤ. تو بندے اتنے ڈرے ہوئے, ہر ایک سے الگ الگ. اعتکاف میں بھی یہی ہوتا ہے, الگ الگ. تو بھائی اعتکاف تو آدھا اعتکاف تو تقریباً مل رہا ہے آپ کو, تو آدھا دوسرا اور پورا کر لیجئے. تو اس میں اب فائدہ کیا ہوگا, سب لوگ بڑے دھیان سے سن لیجیے کہ اعتکاف کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ یہ طبرانی شریف میں, اگر کوئی آدمی اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, ایک دن کے لیے بیٹھ گیا, یہ جو آپ بیٹھ رہے ہو یہ تو بہت بڑا ہے. ایک دن کے لیے اگر اعتکاف پر بیٹھ گیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 3 ٹرنچز کو کھول دے گا. یہ خندق جو ہے 3 کھودے گا اس کے اور دوزخ کے درمیان. تو اس کا فاصلہ ایک کا کتنا ہوگا, جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو اس لیے جو بیویاں بیٹھے, جو بندے بیٹھ رہے ہیں, یہ غور سے سن لیں. ایک دن کا صلہ یہ ہے کہ 3 ٹرنچز تمہارے بیچ میں آ گئیں, دوزخ اور تمہارے بیچ, اور ایک کا فاصلہ جو ہے وت کتنی ہے, اس زمین اور آسمان کے برابر جتنی وت ہے. تو مسلمانوں یہ زبردست. پھر یہ کشف الغمہ کے اندر ہے, جو شخص اعتکاف بیٹھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عبادت کرتا رہا, اس کے اندر کوئی اس نے اور کام نہیں کیا, تو جب وہ اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو لوگوں نے کہا تھا نمی صاحب اعتکاف پہ گفتگو ہو جائے, تو میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے اگلے سال یہ گفتگو نہ ہو, ہم بدل دیں, لیکن اسے یاد کر لو, پکے پلے باندھ لو. اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, بچوں کو یاد کرانا ہے, بچیوں کو یاد کرانا ہے, یہ چیزیں یاد کرانے والی ہیں. 2 حج اور 2 عمرے کا تمہیں ایک اور چیز دیکھ, جب آدمی جب جیتتا ہے نا تو اس کو بڑے ایوارڈ ملتے ہیں, یاد رکھیے گا. کوئی کمپنی کچھ دے رہی ہوتی ہے, کوئی کمپنی کچھ دے رہی ہوتی ہے, کوئی کمپنی کچھ دے رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپنیز نہیں رکھی ہوئی, وہ اپنی طرف سے ہی سارے دے دیتا, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. تو اعتکاف بیٹھا تھا. اللہ اکبر جل شان. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان. تو یہ اعتکاف جو ہے, اس میں آپ بیٹھیے, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے. یہ برکت کے لیے کانا یا تاکفو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا تاکفو فی العشر الاواخر من رمضان. عشر الاواخر آخری 10 دن من رمضان, رمضان کے آخری 10 دن جو ہے. قال نافع وقد ارانی عبداللہ المکان الذي كان يعتكف فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد. مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. مسلمانوں دیکھا, صحابہ کرام نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہوئی تھی جو حضور سے منسوب تھی. جبہ, بال, ناخن مبارک. جی میں اس لیے کہا, کل کے لیکچر میں میں کہہ رہا تھا نا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ مسجد کی عمارت کو چینج نہ کریں, ویسے اس کو پختہ کر دیں. اور میں نے کبھی کسی لیکچر میں کہا تھا کاش کے سعودی عرب کو عقل ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہوئی چیزیں جو وہ سنبھال کے رکھتے, انہیں محفوظ کر دیتے, تو آج لوگ صرف ان چیزوں کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے. یاد رکھیے گا, وہ عقل مند لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں, وہ آثار قدیمہ کو محفوظ کر کے رکھتے. کیوں؟ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو بالکل ویسی کیفیت اختیاری ہو جاتی ہے آپ پر. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جس بندے نے حج کیا ہے 2017 میں 19 میں, اس بندے کو بٹھانا, اور جس بندے نے حج کیا ہے 1960 میں, اگر کہیں مل جائے تو اس کو بٹھانا,
دونوں سے سٹوریز پوچھنا، بس اس کو کہنا تو بھی حج کی کیفیت بیان کر، اور جس نے 2017 میں کیا اس کو کہنا تو بھی حج کی کیفیت بیان کر. تمہاری آنکھیں بتا دیں گی جب آنسو نکلیں گے کہ مزہ کس کو آیا تھا، جب ساری چیزیں اکثر چیزیں محفوظ تھیں تب، یا جب ساری اجاڑ دی گئیں تب. مسلمانوں، عبادت خانے کا کنسپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پکنک کا کنسپٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ نے مکہ کو پکنک بنا دیا ہے، عبادت خانہ نہیں بنایا، اسی لیے نہ ڈیٹیں صحیح ہیں نہ حج قبول ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے جا کر دکھایا. آپ حیران ہو جائیں گے، یہ تو چلو جگہ ہے کہ حضور یہاں اعتکاف بیٹھتے تھے. حضرت انس تو بندوں کو بلا کے کہتے تھے آؤ میں تمہیں اس پیالے سے پانی پلاؤں جس سے محمد مصطفیٰ نے پانی پیا ہے. اللہ اکبر. چلا پکڑ کے لاتے، آؤ میں تمہیں اس پیالے سے پانی پلاؤں جس پیالے سے محمد مصطفیٰ نے پانی پیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں پیدا ہوئے تھے اس کمرے کو مسجد بنایا گیا تھا. اب اس کا وجود مجھے ڈھونڈ کے دکھا دو کہاں ہے. جی تو مسلمانوں، دوسری حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تاقف العشر الاواخر من رمضان. تو اسی طریقے سے یہ آپ کو احادیث مبارکہ کتاب الاعتکاف جو ہے یہ آپ پڑھیے گا تو آپ کو مل جائیں گی. تو مسلمانوں، آج کا یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اعتکاف ضرور بیٹھیے جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ وقت ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کا آپ لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہے، لیکن تدبر اور تفکر اس کے اندر زیادہ کرنا ہے. مسلمانوں، یہ تدبر اور تفکر ہم نے تدبر اور تفکر کیا ہوتا ہے اس کی میں سادہ مثال آپ کو دے دوں. ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہے. یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں وہ کتنے دن لگا رہا تھا اس کے اوپر. یہ ٹیلی فون کو ہی لے لو، بس کسی دن نہ ٹیلی فون کی سٹوری پڑھنا، وہ کتنے دن لگا رہا. وہ اس طرح غرق رہتے تھے، ان کی مونچھیں اتنی بڑی ہو جائے. پرانے سائنسدانوں کی شکل ذرا دیکھ لینا، بال باڑے ان کو ہوش ہی نہیں رہتی تھی. وہ تدبر میں لگے رہتے تھے. پھر جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ چیز تو مل جاتی ہے نا بھائی. تو مسلمانوں، یہ سب بیویاں سن لیں، اسلامی بہنیں جتنی ہیں سماعت کر لیں. آپ کوئی ایک قرآن کی آیت لے لے اور اس پہ تدبر اور تفکر کرو. ایک آدمی ہے وہ 1 سال تک نفل پڑھ رہا ہے، ادھر ایک بی بی بیٹھی ہے وہ ایک آیت لے کر اس کے لفظوں پہ غور کر رہی ہے، اس سے وہ افضل ہے. سن لیا آپ نے؟ وہ سال اس کو ہو گیا نفل پڑھتے ہوئے، اور آپ ایک آیت لے کر غور کر رہی ہیں کہ الحمدو کا معنی کیا ہے، للہ اس میں ذاتی ہے، یہ کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، عالمین کسے کہتے ہیں. آپ نے بس اتنا تدبر کیا اس پہ، کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ 1 منٹ. اس کی 1 سال کے نفلی عبادت سے ایک جگہ تو میں نے 60 سال پڑھا. اس لیے مسلمانوں، اپنے قرآن پہ غور کرو، اپنی چیزوں پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتیں قبول فرمائے. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحابه محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا ارحم الراحمین، ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم، جن لوگوں کے روزے قبول کیے ان کے صدقے سے ہمارے روزے بھی قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کی تراویح قبول کی ان کے صدقے سے ہماری تراویح قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ، جو لوگ بیمار ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے، یا ان کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک وانشر علینا من خزائن رحمتک، وانشر علینا من خزائن رحمتک، وانشر علینا من خزائن رحمتک. یا اللہ، نیکی تو ہی کرواتا ہے مالک، ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم تیرے محتاج تھے، محتاج ہیں، محتاج رہیں گے. اے پروردگار عالم، اپنا کرم ہم پہ جاری و ساری رکھنا. یا اللہ تعالیٰ، ہم ساری زندگی کوئی گناہ نہ کریں پھر بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں. اب تو ہم ہیں ہی گناہ گار، یا اللہ اب تو زیادہ تیری رحمت کے محتاج ہیں. اپنے بندوں پہ رحم نازل فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ، اپنی گھروں کے دروازے اور رزق کے دروازے ہم پہ کشادہ فرما دے، کھول دے مالک. پروردگار عالم، سب کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما. سب کی بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما. نظر بد سے بچا، آسیب سے بچا، جادو سے بچا. یا اللہ تعالیٰ، سب کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرما. یا اللہ، جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.